آپ کو معلوم ہے پھر نوروز خان کے سامنے ان کے بیٹوں کو پھانسی دی گئی اور پھر نوروز خان کو بھی پھانسی دی گیا اور لاہور کے قلعے میں. اور he died under torture. وہ ٹارچر کی تاب نہ لا سکے اور وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے قلعے میں. تو ان کی بوڑھی والدہ کو حیدرآباد دکن سے بلایا گیا ٹو آئیڈینٹیفائی دا باڈی, اینڈ ہی ہیڈ بین سو بیڈلی میوٹیلیٹڈ دیٹ شی کوڈ ناٹ آئیڈینٹیفائی. ناظرین اور ہمیں بتائیں ایوب خان کی پرسنالٹی کیا تھی, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ ایک پرسن بھی تو تھے نا وہ, مطلب ڈکٹیٹر تو تھے ہی, مطلب واٹ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کلونیل انڈیا میں, اس کے بعد ان کا ارتقا جس طرح سے, what sort of a man was he? ایوب خان ایک طرح سے تو بڑے سمپل قسم کے آدمی تھے. وہ ایک سینڈرس ٹرین برٹش ملٹری ٹریڈیشن کے تھے. ہزارہ تب ڈسٹرکٹ تھا, اب جو ڈویژن ہے وہاں سے تھے, ہری پور کی سائڈ سے. اور وہ ایک بڑے ٹریڈیشنل قسم کے پولیٹیشین, ٹریڈیشنل قسم کے ملٹری مین تھے, جو کہ شروع میں بہت ایک ملٹری فوکسڈ بندے تھے. ان 47 میں وہ اتنے سینئر نہیں تھے, ان کے اوپر کافی سینئر لوگ تھے جن کو بننا چاہیے تھا چیف آف آرمی, پر ایک someone died in a plane crash, پھر باقی ایک دو انسیڈنٹس ہوئے, تو ایوب خان ended up being there. یہ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ایوب خان فرام ڈے ون واز ویری ایمبیشس. اور اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں, جب یہ برٹش آرمی میں بھی تھے, برٹش انڈین آرمی میں, تو یہ بات بہت دفعہ ریپیٹ کی جاتی تھی کہ یہ بڑے ایمبیشس ہیں. اور آپ ان کی ایمبیشن بہت شروع میں وہ سامنے آ گئی کہ جیسے ہی وہ چیف آف آرمی بنے تو انہوں نے لارجر دین لائف رول لینا شروع کر دیا, اور باقی جو چیفس ہیں نیوی کی اور ایئر فورس, ان کو اکلپس کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ ڈیفینس منسٹر بن گئے, مطلب اپنے ہی باس بن گئے 1954-55 میں, تو پھر تو بالکل ہی بات آگے سے نکل گئی. اور ان کے اندر ایک اور بھی چیز تھی جو کہ اگین کافی ملٹری آفیشلز میں ہوتی ہے پوری دنیا میں, مگر وہ کیا کہتے ہیں اپنی سائڈ تک رکھتے ہیں. اور اس میں چھوٹا سا اس میں فرق بھی ہوتا ہے. بہت زیادہ ملٹری آفیشلز دنیا میں اپنے آپ کو بڑے ڈسپلنڈ اور بڑے اچھا سمجھتے ہیں, which is a good thing because military is based on discipline and camaraderie and honesty وغیرہ وغیرہ, وہ پوری دنیا میں ہے. مگر فرق یہ ہے کہ یہ سمجھنا اور باقیوں کو کمتر سمجھنا, یہ دو فرق باتیں ہیں. اور یہ ایوب خان صاحب میں ذرا ایک اسپیشل چیز تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ ایک ٹائپ کے ہیں جو اس چیز میں بلیو نہیں کرتے, جو ان جیسے نہیں ہیں, وہ کمتر ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سکندر مرزا صاحب نے وہ کیا ان کا بڑا ایک فیمس ہے کہ جی ڈیموکریسی ڈز ناٹ سوٹ دی جینیس آف دی پیپل آف پاکستان. تو ایوب خان جی بالکل, سو they accepted that and they thought that کہ جی چونکہ اگر ہمارے مطابق یہ قوم نہیں ہے تو اس کا مطلب اس قوم کو اپنے آپ کو رول کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے, کیونکہ جب ملٹری مین سمجھتا ہے کہ وہ ملٹری کی تو جو اسپیسیفک چیز ہے وہ تو چلے کر سکتا ہے, وہ پوری دنیا میں ہے کہ وہ مطلب جنرل اس لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ملٹری مائٹ میں ہے, مگر دین دے بگن ٹو تھنک, اور یہ ایوب خان صاحب نے پاکستان نے پہلی دفعہ کیا کہ آئی کین رن ایوری تھنگ بیکاز آئی کین رن دی آرمی. اور یہ ان کی جو ایمبیشس پرسنالٹی ہے, یہ جو ان کی تھی پرسنالٹی کہ ویئر ہی تھاٹ ہی واز آلویز رائٹ. مطلب میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں, بٹ جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایوب خان صاحب کے لیے اسپیشل نیوز پیپر پرنٹ کیے جاتے تھے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ وہ ملک میں کتنے ان پاپولر ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کام کرے, اور اس لیے پوری قوم ان کو پسند کرتی ہے اور لو کرتی ہے. تو he was very unable to accept that he is wrong and he had this superiority complex جو ان کے اندر بڑا ایک hardened قسم کا تھا. اور یہ بھی میں ساتھ کہنا چاہوں گا, the last thing about this is کہ in this he was helped by سکندر مرزا, جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا اور جن کی وجہ سے ایونچولی وہ گورنمنٹ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو ساتھ مدد بھی ملی. اور پولیٹیشینز کا بھی کچھ اس طرح کا رویہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ دس واز ہیلپ, کیونکہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. جب آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ان الیکٹڈ جو لوگ ہیں جو پہلے ہی اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ ٹیک اوور کی کوشش ضرور کریں گے. اور یہاں یہی ہوا کہ پہلے جو پریزیڈنٹ تھے جو کہ کائنڈ آف الیکٹڈ تھے, مطلب آئی ووڈ ایون سے کہ ان الیکٹڈ ہی تھے, بیکاز اس اسمبلی میں یہ انٹرم پریزیڈنٹ ہی تھے, پراپرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو نہیں تھے سکندر مرزا صاحب. پہلے انہوں نے کو کیا اور پھر ان کے خلاف ایک کاؤنٹر کو ہوا جہاں ایوب خان صاحب آئے. تو دوسرا بھی فالٹ ہے, ان کی بھی ایمبیشس اور ان کمپرومائزنگ اور بڑی سپیریورٹی والی پرسنالٹی تھی, جس کا پھر ریزلٹ ہم نے 1960s میں دیکھا کہ جب ان کو یہ پتا بھی چلا
کہ وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اس سے ملک کو خرابی ہوگی, تب بھی وہ اس کو نہیں مانتے تھے. جی And can I interject here now, RR, and جی say کہ لیکن وہ اپنے زمانے کے typical ایک liberal انسان بھی تھے, and very much in the old army tradition used chota peg before bada khana, وہ تو ان کی ایک ٹریڈیشن تھی. اور اس کے علاوہ یہ یاد رہے کہ 1961 میں 1961 میں ایوب خان صاحب نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس پروملگیٹ کیا, جس کے ذریعے خواتین کو کافی حقوق بھی ملے. اس میں جو بنیادی حقوق تھے وہ یہ تھے کہ پہلی مرتبہ خواتین کو انہیریٹنس رائٹس ملے, وہ کوڈیفائی ہوئے. اس کے علاوہ جو یہ اسلام میں تو سمجھتی ہوں ایک بہت ہی کنڈیشنل اجازت ہے پولیگمی کی, یعنی کہ دوسری ملٹیپل شادیاں کرنے کی, اس کو بھی انہوں نے لمٹ کیا, اور اس میں یونین کاؤنسلز کا بھی کردار دیا, اور کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو اور اپنی پہلی بیوی سے تحریراً اجازت لینی پڑتی ہے, اور یونین کاؤنسل کا بھی اس کے اندر ایک کردار ہوتا ہے, اور وہ دونوں پارٹیز کو بلا کے اور پھر یہ پوچھتے بھی ہیں, خاتون کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے, ان کو لکھ کے دینا پڑتا ہے. تو یہ اس قسم کا تھوڑا بہت تحفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر عورتوں کو بھی انہوں نے 1961 کی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے ذریعے تحفظ قانونی طور پہ دیا. He did that کسٹڈی لا بہتر کیا جی, اور کسٹڈی لا بھی بہتر کیا, اور وہ جو ٹرپل طلاق والا جو قصہ تھا وہ انہوں نے اس کو لیگلی کوڈیفائی کر کے اور کچھ پروٹیکشن فار ویمن اس کے اندر ضرور ڈالی. لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی رضا, اور یہ بات ہوتی نہیں ہے, کہ اٹ واز آلسو اے ویری ویری بروٹل مارشل لا. یہ یاد رہے کہ ایک آپ کو چھوٹا سا میں انسیڈنٹ بتاؤں, جو کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی یہاں کیمبرج یونیورسٹی میں, تو مجھے ایک ریڈیکل اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر, اور وہ اس وقت انڈیا سے تھے, اینڈ ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور اس کے بعد میں نے پڑھا بھی, کہ حسن ناصر نظام حیدرآباد کے خاندان سے ایک نوجوان تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ نظام الملک جو عثمان علی خان تھے وہ اس وقت دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے, اینڈ حیدرآباد واز as big as فرانس, تو ان کے خاندان سے تھے, اور he was brought up in the lap of luxury, نواب تھے, لیکن ان کی کانشیسنس نے ان کو کمیونسٹ بنا دیا, ان کی تعلیم نے, ان کی کانشیسنس نے ان کو کمیونسٹ بنا دیا, اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے دانستہ طور پہ ان کو پاکستان بھیجا کہ آپ جا کے ریلوے ورکرز کو آرگنائز کریں. حسن ناصر یہاں آئے, انہوں نے ریلوے ورکرز کو آرگنائز کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنی ان کی جو بلیفز تھے ان کے مطابق کام کرنا شروع کیا. ان کو پکڑا گیا, ان کو سیویئرلی ٹارچر کیا گیا, اور لاہور کے قلعے میں, اور he died under torture. وہ ٹارچر کی تاب نہ لا سکے, اور وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے قلعے میں. تو ان کی بوڑھی والدہ کو حیدرآباد دکن سے بلایا گیا to identify the body, and he had been so badly mutilated that she could not identify him, and then he had to be identified with the recourse to dental records. تو یہ بھی ہوتا رہا ایوب خان کے زمانے میں. نوروز خان جو بلوچ ریزسٹنس کے پہلے بلوچ ریزسٹنس کے جو ہیرو تھے, آپ کو ان کی بھی کہانی پتا ہوگی. جی بالکل. ان کے بیٹوں کو اور ان کو کہا کہ آپ کو ایمنسٹی دیتے ہیں, آپ واپس آ جائیں, ایمنسٹی دیں گے, اور ان کو یہ کہا گیا. تو وہ بلوچ ٹریڈیشنل بلوچ تھے, ان کا خیال تھا کہ جو ایک بندہ بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا پہرا بھی دے گا, لیکن ایسے نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے پھر نوروز خان کے سامنے ان کے بیٹوں کو پھانسی دی گئی, اور پھر نوروز خان کو بھی پھانسی دی گئی. سو یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ ابتدا جو ہے اپریشن کی اینڈ وائلنٹ ریپریشن, یہ اس دہائی میں شروع ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے.